7 जुलाई 2024 علاقہ ہے لیاقت آباد۔ شام کے 7 بجے رہائشی عمارت شکیل کارپوریشن کے گیٹ پر گاڑی آ کر رکتی ہے، جس میں ایک شخص نکلتا ہے اور عمارت کے اندر جانے لگتا ہے، لیکن اس دوران 2 نامعلوم افراد بلڈنگ میں گھستے ہیں اور پے در پے فائرنگ کرتے ہیں۔ دونوں حملہ آور کار سوار اور بلڈنگ کے سیکیورٹی گارڈ کو نشانہ بناتے ہیں اور موقع سے فرار ہو جاتے ہیں۔ شہید ہونے والا کار سوار کوئی اور نہیں بلکہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا انچارج شہید SSP چودھری اسلم کا قریبی ساتھی انکاؤنٹر اسپیشلسٹ DSP علی رضا تھا۔ دہشت گردی کا یہ واقعہ پولیس کے لیے بڑا دھچکا تھا۔ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے دہشت گردی کی اس واردات کی تفتیش کا آغاز ہوا۔ واقعے کے اگلے روز پولیس نے دہشت گردوں کے فرار ہونے کے بعد کی CCTV ویڈیو حاصل کی، جس میں موٹر سائیکل پر سوار دونوں دہشت گرد پہلے مینا بازار، پھر حسین آباد اور پھر غریب آباد انڈر پاس تک گئے، لیکن پھر وہ غائب ہو گئے۔ جس کے بعد میں انویسٹیگیٹرز نے اٹیک سے پہلے کی دہشت گردوں کی CCTV فوٹیجز جمع کی، جس میں دیکھا گیا کہ DSP علی رضا پر حملہ کرنے والا دہشت گرد آن لائن موٹر سائیکل سروس کے ذریعے 6:37 پر شکیل کارپوریشن تک پہنچا۔ 6:38 پر کرائم سین کے قریب اتر گیا۔ اس دوران پیچھے سے موٹر سائیکل پر سوار دوسرا دہشت گرد اور شکیل کارپوریشن کے قریب چائے کے ہوٹل پر گیا۔ دہشت گرد نے اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی اور ہوٹل پر گیا اور کرائم سین کے اطراف پیدل گھومتا رہا۔ موٹر سائیکل پر سوار دوسرا دہشت گرد بھی چکر لگاتا رہا۔ دہشت گردوں کی جانب سے DSP علی رضا کی گاڑی کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ شام 7:38 پر DSP علی رضا کی گاڑی مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی شکیل کارپوریشن تک پہنچی۔ موٹر سائیکل سوار حملہ آور نے جیسے ہی علی رضا کی گاڑی دیکھی، بائک موڑی اور علی رضا کی گاڑی کے آگے چلتا رہا اور علی رضا کی گاڑی کے آگے چلتا ہوا کرائم سین تک پہنچا۔ علی رضا کی گاڑی جیسے ہی اندر داخل ہوئی، دہشت گرد بھاگتا ہوا اندر گیا اور فائرنگ کی۔ تفتیش جاری تھی۔ تقریباً 1 ماہ بعد حساس ادارے کو ٹیکنیکل بنیادوں پر ایک ٹپ ملی، جس میں انہوں نے پنجاب کے شہر میاں چنو سے حمزہ نامی انٹر کے طالب علم کو گرفتار کیا۔ حمزہ نظریاتی طور پر کلدم تنظیم کو پسند کرتا تھا۔ اس نے انٹروگیشن کے دوران بتایا کہ فیڈرل بی ایریا میں واقع ایک مسجد میں مولانا احمد، جس کے وہ بہت قریب تھا، اس نے علی نامی شخص سے ملوایا تھا۔ کچھ دنوں بعد مولانا نے اسے ایک تھیلا دیا جس میں 4 پستولیں تھیں۔ پھر وہ تھیلا اس نے علی کے حوالے کیا۔ حمزہ نے اپنے بیان میں اپنے اور مولانا احمد اور قریبی ساتھی نعیم پٹھان کا ذکر کیا۔ تفتیش کار نعیم پٹھان کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے، کیونکہ وہ بھی ٹارگٹ کلنگ کے الزام میں گرفتار ہو چکا تھا۔ نعیم پٹھان کو جب گرفتار کیا گیا تو اس نے بتایا کہ جس حملہ آور کو حمزہ علی کے نام سے جانتا ہے، وہ دراصل علی نہیں بلکہ مشہور زمانہ دہشت گرد اور لاتعداد دہشت گرد اور فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگز کی وارداتوں میں ملوث کلدم لشکر جھنگوی کا دہشت گرد حافظ قاسم رشید ہے۔ ساتھ ہی اس نے بتایا کہ گارڈ کو فائرنگ کر کے قتل کرنے والا دوسرے حملے آور کا نام عثمان قریشی ہے، جو کلدم جماعت میں تو ہے لیکن پیشے کے اعتبار سے لیاقت آباد میں پلاؤ کا ٹھیلا لگاتا ہے۔ نعیم نے مزید بتایا کہ مولانا احمد نے قاسم رشید اور عثمان کو DSP علی رضا کو قتل کرنے کا ٹاسک دیا تھا۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک پہلے مینا بازار کے قریب واقع مسجد کی چھت سے دونوں افراد نے علی رضا کی عمارت سے آنے کی ریکی کی اور پھر 2 مہینے تک عمارت کے باہر عثمان نے پلاؤ کا ٹھیلا لگایا۔ اس دوران قاسم رشید اور مولانا احمد متعدد بار عثمان سے ملنے مختلف اوقات میں آتے تھے۔ واردات سے چند دنوں قبل قاسم رشید نے عثمان کو واردات کے لیے کپڑے، ہیلمٹ اور ایک موٹر سائیکل CG 125 بھی دلائی، جبکہ واردات کے دوران 3 پستولیں قاسم رشید کے پاس تھیں اور 1 پستول عثمان کے پاس تھا۔ قاسم رشید نے ایک کے بعد ایک تمام پستولوں سے فائرنگ کی تھی۔ حمزہ اور نعیم کے بیانات کی بنیاد پر اب مرحلہ شروع ہوا عثمان کو ڈھونڈنے کا۔ تفتیش کاروں کو عثمان کا موبائل نمبر ضرور مل گیا تھا، لیکن قاسم رشید کا نہیں، کیونکہ وہ اس سارے معاملات کو لے کر بہت احتیاط کرتا تھا اور موبائل فون بھی ساتھ نہیں رکھتا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے قاسم رشید کے کرمنل بیک گراؤنڈ پر ایک مختصر سی نظر ڈالتے ہیں۔ قاسم رشید نے فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ، پولیس افسران، سیاسی جماعت کی درجنوں شخصیات کے قتل کیے تھے۔ اس نے 12 سال جیل بھی کاٹی تھی اور حال ہی میں وہ جیل سے باہر آیا تھا۔
جبکہ عثمان نظریاتی ضرور تھا اور مختلف وارداتوں کے لیے اس نے ریکی بھی کی تھی، لیکن اپنے ہاتھ سے اس کا یہ پہلا قتل تھا، کیونکہ شاید عثمان بھی دہشت گردی کی دنیا میں اپنی الگ پہچان بنانے کی چاہت رکھتا تھا۔ خیر، اپنی کہانی کی طرف واپس آتے ہیں۔ تفتیش کاروں کو عثمان کا موبائل نمبر ضرور ملا تھا، لیکن اس کا وہ نمبر بند تھا، لیکن اس کا فون کا IMEI نمبر پر تفتیشی حکام نے اپنی کڑی نظر رکھی تھی۔ اس فون پر چند دنوں بعد ایک نئی سم لگائی جاتی تھی۔ جہاں جس کے فون کی لوکیشن آتی، تفتیشی حکام وہاں چھاپا مارتے تھے، لیکن ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ عثمان کی گرفتاری کے لیے انویسٹیگیٹرز ملتان، چھنگ، فیصل آباد اور پنڈی کے مختلف علاقوں میں ریڈز کی، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا۔ بالآخر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو شیرشاہ کے قریب ایک گھر کی لوکیشن ملی۔ اس گھر کی بہت باریک بینی سے نگرانی کی گئی، جہاں پتہ لگا کہ عثمان قریشی اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اسی گھر میں چھپ کر رہ رہا ہے۔ بالآخر CTD کی ٹیم نے اس گھر پر چھاپا مارنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور گھر میں مقیم دونوں افراد مارے گئے۔ دونوں افراد کی لاشوں کو جب شناخت کے عمل سے گزارا گیا تو اس میں ایک عثمان قریشی ہی تھا، جبکہ دوسرا دہشت گرد تھا حافظ قاسم رشید۔ حافظ قاسم رشید اور عثمان مارے گئے، جبکہ حمزہ اور نعیم جیل میں ہیں، لیکن مولانا احمد ابھی بھی فرار ہے، جس کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ دہشت گردی کا نیٹ ورک ابھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا۔ اس واقعے کے ذریعے یہ ثابت ہوا کہ دہشت گردی کا خاتمہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا، یہ ایک مسلسل جنگ ہے۔